آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی اہم بات، 2 آیتیں بیسکلی، آیت نمبر 21 اور 22 سورۃ الانفال کی، اور ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سننے کے بارے میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ حقیقت میں وہ لوگ نہیں سن رہے تھے۔ یہ آیت اس بارے میں بات کر رہی ہے کہ آپ کس طرح کے سننے والے بنو۔ آپ پتہ ہے ہم جو ہے اس وقت ہم ڈیلی اتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی چیز سن رہے ہیں، ساتھ میں دیکھ کچھ اور رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے والدین بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو ہم ایک ہی وقت میں ملٹیپل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کسی ایک چیز کو بھی ہم اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے۔ ہمیں ویسا بننا چاہیے تو اس کو پوری توجہ دیں۔ آج کے دور میں یہ بہت عام ہے کہ آپ کو لوگ ملیں کہ جمعے کے خطبے میں بیٹھے ہیں، کسی درس میں ہیں، کوئی ریمائنڈر دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی آپ میں سے کوئی واٹس ایپ دیکھ رہا ہو، آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اپنا فیس بک کا اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہا ہو، جبکہ آپ ابھی سن رہے ہیں اس بات کو، اور آپ تقریباً آدھا سن رہے ہیں اور آدھی کوئی اور چیز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں جیسے مت بنو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن اصل میں وہ نہیں سن رہے تھے۔ اور حقیقتاً یہ اس بارے میں بات کر رہی ہے کہ ہمارا کس طرح کا ادب ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہو۔ تو پہلی چیز تھی اٹینشن اسپین، کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب آپ کچھ سنیں، کیونکہ یہاں پہ نہیں آ رہا کہ آپ کس کو سنیں، یہ بات اثر ادب کی ہے، تو ہمیں اچھے اٹینٹیو لسنرز بننا چاہیے۔ اگر آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں تو فون رکھ دیں، اگر آپ کے استاد بات کر رہے ہیں تو فون رکھ دیں، فی الحال کچھ نہ کریں، اور کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گی۔ کھڑکی سے باہر دیکھنا بند کریں، آپ کا استاد جو ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، سنیں تھوڑا، اور کچھ نہ کریں، ڈرائنگ نہ کریں بیٹھ کے۔ بعض اوقات آپ کو استاد کہتے ہیں پین رکھتے ہیں، پینسل رکھتے ہیں، آئی پیڈ رکھ دیں، صرف سنیں۔ فی الحال آپ کو وہی کرنا چاہیے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان جیسا نہ بنے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اصل میں وہ نہیں سن رہے۔ دوسری چیز کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن اس بات کو اپناتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو لفظ سننا ہے، چاہے انگلش ہو، اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، تقریباً ہر زبان میں ایک ہی جیسے معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے اس کو نصیحت دی تھی لیکن اس نے نہیں سنا۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ اس نے میری بات نہیں سنی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نصیحت پہ عمل نہیں کیا، اس کو اپنایا نہیں، اس میں کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں لیکن تم سن ہی نہیں رہے، تم نہیں سن رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے نہ بنو کہ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے سن لیا، مجھے پتہ ہے پہلے سے یہ بات، ٹھیک ہے مجھے بات پہلے سے پتہ تھی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہے، کہ اصل میں آپ اس کو عمل میں نہیں لا رہے۔ آپ ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال رہے ہیں۔ اب آپ کے لیے بس ایک روٹین بن گئی ہے کہ آپ بس سنتے ہیں اور بس ٹھیک ہے ہاں چلو صحیح ہے۔ اور آج ہم میں سے اکثر کی یہی حالت ہے کہ ہم کسی جمعے بھی خود میں چلے جائیں، ہم جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اور خطیب صاحب کوئی نصیحت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کوئی عمل نہیں۔ جب آپ کو کوئی کاؤنسلر کوئی ایڈوائس کرتا ہے تو آپ سنتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹنٹ کوئی بات کہے تو آپ سنتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کوئی بات کہے تو ہم سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اگر کوئی پولیس آفیسر آپ کو کوئی بات کہے تو ہم بہت دھیان سے سنتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کے والدین کرتے ہیں، امام صاحب کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کرتا ہے، آپ سنتے تو لیکن اصل میں نہیں سنتے، تو ان جیسے مت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بائی دا وے وہ لوگ جو سنتے ہیں لیکن اصل میں وہ نہیں سن رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانوروں سے کمپیئر کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ سبحان اللہ، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہ ان لوگوں کو کیوں کمپیئر کیا گیا جانوروں کے ساتھ۔ آپ کسی بھی جانور کو لیکچر دیں تو آپ کو ان کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آنے والی۔ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کوئی فائدے والی بات سنیں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، جیسا اگر آپ کسی بندر کو نصیحت کریں یا بلی کو کریں، ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ، کہ سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو الصم البکم ہے، جو الصم اور البکم ہے، جو بہرے اور گونگے، الصم البکم فہم لا یعقلون، اور وہ اس کے اوپر نہیں سوچتے، عقل نہیں رکھتے۔ اب اس پہ غور کریں کہ سبحان اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہ نہ سن سکتے نہ بول سکتے۔ جب آپ دھیان سے نہیں سنتے تو آپ اپنے خیالات بھی ٹھیک سے نہیں بتا پاتے۔ بعض اوقات کلاس میں ٹیچر کہتا ہے کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں کیونکہ کل میں آگے پوچھوں گا بھائی۔ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ اساء سمعا فاساء اجابۃ، کہ آپ نے برا ہی سنا اور آپ نے اس کا برا ہی جواب دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دھیان سے نہیں سنیں گے تو آپ اس کا جواب بھی دھیان سے نہیں دے پائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ میں دھیان سے نہ سن رہا ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن صرف وہی لوگ صحیح سے بات کر پائیں گے جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کی بات کو دھیان سے سنا، اس پہ عمل کیا۔ جب قبر میں فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے، اور جب پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے دھیان سے سنا ہوگا، جنہوں نے سنا اور اس پہ عمل کیا، تو وہی لوگ جواب دے پائیں گے اللہ۔ اس بات کو سیریسلی نہیں لیا، حتیٰ کہ وہ سنتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک،
ان سے بولا ہی نہیں جائے گا. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین جانور وہ ہیں جو نہ سن سکتے نہ بول سکتے. فہم لا یعقلون، وہ ریئلائز ہی نہیں کرتے، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں.